وہ جو سارے منافق کے پکے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے نبی اتنے غلام شان والے ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ منافق ہے, اسلام کے خلاف کوئی یہ سازشیں کرتا رہا, آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا, پھر بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتا تھا, اور پھر بھی جو ہے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا, ساری زندگی اس نے اسلام کے مخالف گزار دی. تو حضور اتنے مہربان ہیں, اتنی محبت کرنے والے, اتنے رحمت اللہ والے, اتنے شفیق اور مہربان ہیں. وہ جو باقی منافق تھے وہ بھی سچے پکے مسلمان ہو گئے. اب جنازہ تو حضور نے پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر پاک نے منع کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. تو اللہ پاک نے آیت بھیج دی, فرمایا میرے محبوب ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا, اے میرے محبوب اب آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے. اب آپ اس کی قبر سے ہٹ جائیں, عذاب تیار ہے, اس کو عذاب دیا جائے گا. اب آپ اس بات خاص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ اس شان کے مالک تھے کہ دل کے اندر کوئی بات کر دے تو اللہ اس کو شریعت کا قانون بنا دیتا, اور راتوں کو اٹھ کر آپ گشت کرتے, رعایا کا خیال کرتے, دیکھتے, اور کوئی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, اور کوئی معمولی حکمران نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. کتنے تھے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. یہ آپ کے بلوچستان تک, بکران اور قادسیہ, یرموک, پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلا دیا تھا. بہت بڑی آپ کی حکومت تھی, لیکن رات کو اٹھ کر گشت کرتے, دیکھتے کہ کوئی میری رعایا میں سے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا صبح کی نماز کے بعد رات کو کچھ گشت کی, فجر کی نماز کے بعد پھر کچھ گھڑیاں رہ گئی تھی, فرمایا چلے پھر چلتے ہیں. چہرے پہ نقاب کیا, نقاب کر کے پھر جو ہے وہ چل پڑے. ایک جگہ پہ پہنچے, ایک چھپر ہے, کٹیا, وائے بڑھیا بڑی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ بھاگ گئے کہ یہ پریشان حال ہے اور کوئی ایسے پریشانی آ گیا. تو آپ نے آواز دی کہ اما جان آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. تو وہ بوڑھی تھی, بزرگ تھی, اور جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی آواز سے ہم سب معاف ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کی طبیعت میں بچپنا لوٹ آتا ہے, اور وہ بار بار جس طرح بچے بار بار ایک بات ضد کرتے ہیں نا, تو اس طرح پھر وہ بار بار ضد کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے کہ جو والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما, اپنے والدین کو اف کی بات کرنا. اب ٹائم نہیں ہے کہ اف کا معنی کیا ہے. امام فخر الدین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ والدین کی شان یہ اس لیے کہ وہ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو وہ جب بچپنے میں لوٹ آتی ہے, انہیں پھر اس طرح ڈیل کرو جس طرح تم اپنے بچے کو ڈیل کرتے ہو, پیار سے, محبت سے, ان کی باتیں برداشت کرو. تو فرمایا اب وہ بڑی عورت تھی, پریشان آ بیٹھی تھی. حضرت عمر پاک نے آواز دی اما اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں. فرمایا نہیں, کوئی اجازت نہیں ہے. اب وہ اپنے حال میں مست بیٹھی تھی. کیا خبر کہ یہ جو باہر آواز دے رہا ہے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اس مائی کو خبر نہیں تھی کہ یہ باہر آواز دینے والا کون ہے. ارے یہ وہ عمر ہے کہ اگر مدینہ پاک میں زلزلہ آتا ہے تو آپ زمین پہ درہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ساکن ہو جا, کیا میں نے تیرے اوپر
کیا فرمایا کہ خالد دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دینا. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی اور جب مصر گورنر نے وہ خالد درمیان میں رکھا تو لکھا کیا تھا کہ اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ جاری کرتا ہے تو پھر ہم اللہ ہی سے عرض کرتے ہیں تمہیں جاری کر دیا. کا زمین اس کے درجائے نیل میں رکھا پھر ایسا چلنا شروع ہوا کہ آج تک کوئی نہیں. کیا دوست یہ حضرت عمر پاک کی شان یہ ہے کہ دریائے نیل کو خشک ہو جائے اس کو خط لکھے تو وہ چلنا شروع ہو جائے اور مدینہ کے اندر زلزلہ آئے اس کو درہ مارے تو زمین ساکن ہو جائے اور مدینہ کے جنگل میں آگ لگ جائے. حضرت عمر پاک کی چادر دکھا دی جائے تو آگ بجھ جائے. حضرت عمر پاک کی شان یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اے عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو وہ راستہ جس راستے پہ تم چلتے ہو تمہارا سایہ دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. تمہارا سایہ دیکھ کر شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. اتنے بڑے تھے اتنے بڑے حکمران تھے. کیا کرو کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا بڑا روب اور بڑا جلال تھا لیکن راتوں اٹھ اٹھ کر گشت کر رہے ہیں. بار بار اس بھائی کو پیار لاڈ سے محبت سے آواز دیتے ابا جی اجازت ہو میں اندر آنا چاہتا ہوں. 2-3 دفعہ کہا تمہاری دیکھا آ جاؤ. جب آپ اندر گئے پوچھا اماں کیوں پریشان بیٹھی ہو تو وہ بھائی کہنے لگے حضرت عمر پاک فرماتا سنیے ذرا حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں نے اس مائی سے قانون سیکھا. میں نے اس مائی سے کیا سیکھا ہے؟ اس مائی سے میں نے قانون سیکھا ہے اس سے میں نے دستور سیکھا ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس مائی سے پوچھا اماں کیوں پریشان آ رہے ہو؟ کہتے خالد بہت ہو گئے میں بوڑھی ہوں میری اولاد نہیں ہے 25 دینار کا میرے اوپر قرضہ ہے 3 دن ہو گئے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو اس لیے کہ میں اس لیے پریشان آ رہا ہوں کہ امیر المومنین عمر نے میرا حال نہیں پوچھا. ان کو چاہیے تھا کہ میرا حال پوچھ لے. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اما یار آپ کو پتہ ہے عمر کہاں تک اس کی حکومت ہے کہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کو کیا خبر کہ آپ کا کیا حال ہے. تو مائی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مائی نے کہا کہ اچھا اگر عمر کو یہ نہیں معلوم کہ میرا کیا حال ہے تو پھر عمر کو چاہیے کہ عمر حکومت اس کے حوالے کر دے جو ہمارا حال کو سمجھ سکے جو ہمارے حالات کو سمجھ سکے. حکومت اس کے حوالے کر دے. اس لیے ہمارے ذکر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا گئے بیت المال 25 درہم لے کے آئے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے. اماں کو کھانا بنا کے دیا 25 بنا دیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے اماں جان آپ عمر کو معاف کر دو. کہتی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تو بوڑھی ہوں پتہ نہیں کب فوت ہو جاؤں قبر میں جاؤں گی جب حضور میرے در قبر میں آئیں گے میں عمر کی شکایت لگاؤں گی. اللہ اکبر. حضرت عمر پاک نے رونا شروع کر دیا. حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے سائے پہ جو ہے دیکھ کر جو ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور کیسر و کسرا کے بادشاہ عمر پاک کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں اور بڑے جلال والے عمر ہیں
عمر اس کو بھی راضی کر کے آیا. بھائی نے سین کر دیے اتنی دیر میں اوپر سے حضرت علی آ گیا, اوپر سے حضرت عبداللہ بن مسعود آ گیا. اب بھائی کو نہیں معلوم کہ یہی حضرت عمر ہے, یہی جو ہے وہ عمران ہے. اور حضرت علی پاک فرماتے ہیں عمر تم ادھر بیٹھے ہو, ہم تمہیں کہاں گانے ڈھونڈا. تو حضرت کا بھائی نے سنا تو وہ حیران اور شستر رہ گئی کہ یہ عمر ہے, میں نے کیا کر دیا, میں نے تو بہت بڑی باتیں کر دی ہیں. حضرت عمر پاک نے فرمایا ابجاد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ نے سین کر دیے. علی پاک کو فرمایا آپ بھی سین کر دیں. عبداللہ بن مسعود کو کہا آپ اس پر دستخط کریں. اے علی, عمر پاک نے فرمایا اے علی, میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا, تو میرا یار ہے, تو میرا ہمراہ ہے, تو میرے صبح و شام سے واقف ہے. جب میں قبر میں جاؤں گا کفن میں یہ میری دستاویز رکھ دینا. میں جب حضور کے سامنے جاؤں گا پوچھیں گے میری امت کے لیے کیا کر کے آئے ہو, کیسی حکمرانی کر کے آئے ہو, تو میں بتاؤں گا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ایک مائی ناراض تھی خطاب کے بیٹے عمر سے, عمر اس بوڑھی ماں کو بھی راضی کر کے آئے. اب آپ توجہ فرمائیں, آپ اندازہ فرما لیں کہ آج ہمارے حکمران وہ کس حد تک ہو چکے ہیں. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر وہ اس آپ کے نقش قدم پر چلے تو انہیں پتہ چلے کہ جو ہے اس کے اندر حکمران کے اندر جو ہے جو اللہ پاک نے جن کو یہ عہدہ عطا فرماتا ہے ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ان کے اوپر کتنے بڑے جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. اگر کل قیامت کے دن جو ہے اگر کسی ایک کا بھی حق مارا جائے گا, حکمرانوں کا گریبان ہوگا اور لوگوں کا ہاتھ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک